اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 3 ہجری میں غزوہ احد پیش آیا، اور احد پہاڑ جو ہے وہ مدینہ منورہ سے 2 میل کے فاصلے پر ہے، اور اس پہاڑ کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ یہ احد ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ جب تم اس کے پاس سے گزرو تو اس کے درختوں کا پھل تبرک کے طور پر کھا لیا کرو، چاہے وہ تھوڑا سا ہی کیوں نہ ہو۔ اب غزوہ احد کیوں ہوا، اس کا جواب جو ہے وہ یہی ہے کہ غزوہ بدر میں جو مشرکین مکہ کو، کافروں کو بدترین شکست ہوئی تھی، ان کے بڑے بڑے لیڈر مارے گئے تھے، تو ان سب لوگوں نے جو ہے وہ اب ابن سعد میں لکھا ہے کہ ابو سفیان نے جب جنگ بدر میں شکست کے بعد واپس آیا تھا تو اس نے اسی وقت ارادہ کر لیا تھا کہ وہ مسلمانوں سے اس جنگ کا بدلہ لے گا اور ان سے لڑائی کرے گا۔ اس کی جو ہے وہ مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں۔ مذہبی یہ کہ وہ دیکھ رہے تھے کہ مسلمان جو ہیں وہ مضبوط ہوتے جا رہے ہیں اور اس کو وہ اپنے لیے خطرہ محسوس کرتے تھے، اور سوشل یہ کہ وہ لوگ انتقام لینا چاہتے تھے، جو جنگ بدر میں ان کو شرمندگی اٹھانی پڑی ہے مسلمانوں کے ہاتھوں، اس کا وہ بدلہ لینا چاہتے تھے، انتقام لینا چاہتے تھے۔ اور مالی یہ کہ جو بھی قافلہ جو مکے سے لے کے آتا تھا، تجارت کے لیے گزرتا تھا، اس کو مدینے سے گزر کے تو شام جانا پڑتا تھا، تو وہ اس لیے بھی مسلمانوں کے ساتھ جنگ کرنا چاہتے تھے۔ اور سیاسی طور پہ وہ دیکھ رہے تھے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ ایک بڑے لیڈر بن کے ابھر رہے ہیں، تو وہ یہ بات بھی ان سے برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ تو ان ساری وجوہات کے بنا پر، اور ایک سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ ان کے جو بڑے بڑے لیڈر مارے گئے تھے، جیسے ابو جہل جو ہے، اس کا بیٹا جو اکرمہ ہے، اور امیہ ابن حلف جس کا بیٹا صفوان تھا، تو یہ پھر سارے لوگ جو ہیں یہ اکٹھے ہو کے ابو سفیان کے پاس آئے ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ بدر کی لڑائی میں ہمارے جو بے شمار آدمی جو ہیں وہ قتل ہو گئے ہیں، ہمارے لیڈر مارے گئے ہیں، تو ہم ان کے خون کا بدلہ لیں گے، ہم ان کے خون کا بدلہ لینا چاہتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ تجارت سے جو مال کما کر لاتے ہیں اس سے کچھ جو ہے اپنے پاس رکھیں، اور اس سے جو ہے ہم جنگ کی تیاری کرتے ہیں۔ اب جو اکرمہ جو ہے اور صفوان اور سفیان جو ہیں، ان تینوں نے لوگوں کے گھروں میں گئے ہیں، جا کے ان کے دروازے بجائے ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ جو تجارت ہم کرتے ہیں اس میں سے جو نفع ہم تمہیں لا کے دیتے ہیں اس میں سے کچھ ہمیں دو، تاکہ ہم مسلمانوں کے ساتھ لڑائی کی تیاری کر سکیں۔ اب ابو سفیان جو ہے اس نے ان کی بات مان لی ہے، اور جنگ کی جو ہے وہ تیاری ہونا شروع ہو گئی ہے۔ تو مشرکین مکہ جو ہیں وہ جب مکہ معظمہ سے نکلے ہیں مدینہ منورہ کی طرف، تو انہوں نے اپنے ساتھ جو ہیں عورتوں کو بھی لے لی ہے۔ یہ عورتیں جو ہیں جو بدر میں جو ان کے مارے گئے تھے ان کا وہ نوحہ کرتی تھی، اور یہ اپنے مردوں کے اندر جو ہے وہ جوش پیدا کرتی تھی، یعنی انہیں شکست کھانے یا میدان جنگ سے بھاگ جانے پر شرمندگی دلا رہی تھی۔ اور ساتھ ہی جو ابو سفیان ہے اس نے ہند بنت عتبہ کو بھی اپنے ساتھ لے لی ہے، اور یعنی یہ اپنے قافلے میں انہوں نے عورتوں کو بھی لی ہے۔ ابھی ساتھ میں جو ہے غزوہ بدر میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ابو حمزہ جو ان کا شاعر تھا، جس کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فدیہ لیے بغیر رہا کیا تھا، اور اس سے وعدہ لیا تھا کہ تم نے ابھی مسلمانوں کے خلاف شعر نہیں کہنے ہیں، اور جب جنگ کی تیاریاں شروع کی ہیں انہوں نے جنگ احد کی، تو انہوں نے اس سے بھی کہا ہے کہ ابو حمزہ سے بھی کہ تم اپنے اشعار سے جوش پیدا کرنا ادھر۔ تو اس نے پہلے تو انکار کر دیا ہے کیونکہ اس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا تھا، لیکن پھر اس نے وعدہ خلافی کی اور وہ اشعار پڑھنے کے اوپر آمادہ ہو گیا، تو وہ بھی ان کے ساتھ تھا۔ اب جب یہ لوگ سارے ادھر سے روانہ ہو گئے ہیں مکہ سے مدینہ جانے کے لیے، قریش کا جو لشکر ہے، تو اس کی قریش کے لشکر کی جو جنگی تیاریاں تھیں، ان کی اطلاع جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، جو آپ کے چچا عباس رضی اللہ ہیں، انہوں نے بھیجی تھی۔ عباس رضی اللہ میں نے آپ کو پیچھے بتایا تھا کہ غزوہ بدر میں ان کو قیدی بنا لیا گیا تھا، اور انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا تھا کہ میں تو اسلام لا چکا ہوں، اور میں نے آپ کو پیچھے اس وقت یہ بھی بتایا تھا کہ ان کی بیوی جو ابو الفضل تھی، وہ سیرت کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت خدیجہ کے بعد دوسری خاتون تھی جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا۔ تو یہی جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ ہیں، انہوں نے پھر ان کے اطلاع جو ہے اس جنگ کی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک خط کے ذریعے دی ہے، اور جو مکہ سے مدینہ اس وقت جو ہے سفر اس نے دن رات سفر کیا ہے، تو 3 دن میں وہ وہاں پہ پہنچا ہے، جو حضرت عباس رضی اللہ عنہ کا جو غلام تھا۔ اور اس نے یہ خط جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہنچایا ہے، تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قباء میں تھے،
اور پھر آپ فوراً جو ہے قباء سے آپ مدینہ منورہ پہنچے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے قریشی لشکر سے مقابلے کے سلسلے میں مشورہ کیا ہے، اور اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں انہوں نے ان کو بلایا ہے، صحابہ کرام کو، اور ان سے مشورہ کیا ہے۔ ابھی میں آپ کو انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم بتاؤں گی کہ صحابہ کرام کی کیا رائے تھی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا رائے تھی، اور پھر جنگ جو ہے وہ کس جگہ کے اوپر ہوئی ہے۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔